5 پوائنٹس آپ کو وہ 5 مشورے دیں گے کہ آپ اپنے سٹارٹ اپ کو کیسے ایک کامیاب مونوپلی میں بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ویژن کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال میں ایک عام سٹارٹ اپ فاؤنڈر کیسے بنتا ہے؟ یقینی طور پر بہت سے فاؤنڈرز بہادر ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ ہم یہاں جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں وہ ہے خاص چیز۔ در حقیقت فاؤنڈرز خاص طور پر کامیاب کمپنیوں کے اصل میں تھوڑے سے عجیب ہوتے۔ پے پال کے بانی ٹیم پر غور کریں۔ تقریباً ہر ممبر تھوڑا سا انوکھا تھا۔ در حقیقت نوعمری میں ہی ان میں سے 4 کو بم بنانے کا غیر معمولی شوق۔ آپ کو اپنی بانی ٹیم میں تخلیقی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ بانی صرف ایک کمپنی شروع کرنے اور لوگوں کو ملازمت دینے سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں۔ وہ کمپنی کو ایک ویژن فراہم کرتے ہیں۔ لیکن ویژن ایک ایسی چیز ہے جسے آپ صرف کاروباری ہینڈ بک سے قدم بہ قدم گائیڈ کی پیروی کر کے پیدا نہیں کر سکتے۔ اسے منفرد شخصیات سے جوڑنا پڑتا ہے جو کہ اپنے منفرد خیالات پر عمل کرتے ہیں۔ ایپل کے بارے میں سوچئے۔ 1970 کی دہائی میں اپنے ابتدائی دنوں میں ایپل ایک چھوٹی لیکن کافی چنچل اور انتہائی انوویٹو کمپنی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے اس کی مصنوعات نے مقبولیت حاصل کی، ایپل کے لوگوں نے مزید مینیجرز کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 1985 میں کسی وقت ایپل نے اس کے ذہین بانی اسٹیو جابز کو باہر نکال دیا۔ جو بچا تھا وہ ایک کمپنی تھی جس نے انتظامی حکمت عملی کو بہتر بنایا تھا، لیکن اس میں ایک روح کی کمی تھی۔ 1997 میں جب ایپل دیوالیہ ہونے سے صرف چند ماہ دور تھا، اسٹیو جابز واپس آئے۔ پرسنل کمپیوٹنگ کے اپنے ویژن کی وجہ سے انہوں نے چند بنیادی فیصلے کیے۔ 2001 میں انہوں نے آئی پوڈ متعارف کرایا، جسے شروع میں تجزیہ کاروں نے صرف میک صارفین کے لیے ایک کول گیجٹ کے سوا کچھ نہیں سمجھا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ آئی پوڈ بے حد کامیاب تھا، اور اسی طرح آئی فون اور آئی پیڈ بھی۔ 2010 تک ایپل نے پوسٹ پی سی ڈیوائسز کا ایک خاندان پیش کیا۔ جابز نے اپنے ویژن کی بنیاد پر ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایپل کو دنیا کی سب سے قیمتی کمپنی بنا دیا۔ جیسا کہ یہ کامیابی کی کہانی ظاہر کرتی ہے کہ ایک مضبوط کمپنی بھی اگر وہ اعلیٰ سطح پر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے بانی کی تخلیقی قوت اور ویژن کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ ورٹیکل پروگرس کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں تو آپ جلد ہی ہمت چھوڑ جائیں گے۔ ہم ایک ہائی ٹیک دنیا میں رہتے ہیں جو پہلے سے ہی بہت ساری زندگی بدلنے والی ایجادات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مزید کوئی نئے آئیڈیاز آ ہی نہیں سکتے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ در حقیقت دنیا کے پاس اب بھی بہت سارے راز ہیں، ایسی چیزیں جو اہم ہیں لیکن جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں یا پھر جانتے نہیں۔ اگر وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ ان میں دلچسپی نہیں لیتے۔ یقینی طور پر اس سے انہیں دریافت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے خود سب کچھ کرنا ہے اور آپ کو بہت سارے شکوک و شبہات کو شکست دینی ہوگی، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ ٹیک کمپنیز کے لیے بہترین راز ان کے حریفوں سے بہتر ٹیکنالوجی کا ہونا ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ لیڈرز کے طور پر ان کی پوزیشن کو ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے۔ آپ کو اس قسم کے رازوں کو تلاش کر کے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو آپ مارکیٹ میں روایتی پروڈکٹس کی پیشکش کرتے ہوئے ہارزونٹل پروگرس کے ایک اور سپلائر بن جائیں گے۔ یہاں ایک مثال ہے۔ 1990 کی دہائی میں ہیولٹ پیکارڈ یعنی کہ ایچ پی کے پاس زبردست ٹیکنالوجی تھی۔ کمپنی نے اسے ایک کے بعد ایک جدید پروڈکٹ لانے کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر ایک سستا کلر پرنٹر، ایک آل ان ون پرنٹر، کاپیر، فیکس مشین۔ اس وقت واقعی یہ ایک حیران کن خیال تھا، لیکن 1990 کی دہائی کے آخر میں کمپنی کے بورڈز کے اندر ایک ایسا تنازع پیدا ہوا جس میں کہ انجینئر ٹام پرکنز کی قیادت میں ایک گروپ کا خیال تھا کہ بورڈ کو نئی ٹیکنالوجیز کی ترقی پر اپنی کوششوں کو ڈبل کر دینا چاہیے۔ لیکن آخر میں پرکنز کی حریف چیئروومن پیٹریسیا ڈن نے اپنی تجویز پیش کی۔ ڈن نے دلیل دی کہ تکنیکی سوالات بورڈ کی ذمہ داری کے دائرہ سے باہر ہیں، لہٰذا ایچ پی نے 2000 کی دہائی میں رازوں کا پیچھا کرنا اور اہم مصنوعات کی ایجادات کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجتاً اس نے اپنی آدھی مارکیٹ لوز کر دی۔ دوستو، پے پال کی بنیاد 1998 میں میکس لیوچین، لیوک نوزیک اور مصنف پیٹر تھیل نے رکھی تھی۔ ابتدائی دنوں میں انہوں نے کوئی منافع نہیں کمایا۔ در حقیقت جب تھیل نے 2001 میں کمپنی کی قیمت کا حساب لگایا تو اس نے پایا کہ اس کا زیادہ تر حصہ ان منافعوں سے آیا جو ابھی تک موجود ہی نہیں تھے، وہ منافع جو 10 سال سے زیادہ میں آنے کی توقع کی جا رہی تھی،
اور جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ کمپنی نے بعد میں کافی منافع کمایا۔ یہاں اہم پیغام یہ ہے کہ ایک سٹارٹ اپ کو منافع بخش بننے کے لیے سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ اگر کمپنی ابتدائی طور پر منافع نہیں کماتی تب بھی اس کی قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ کمپنی کا تعین اس کے منافع سے ہوتا ہے جو وہ اپنی پوری عمر میں کمائے گی۔ اگر آپ نے ایک سٹارٹ اپ قائم کیا ہے تو آپ ابتدائی مراحل میں اپنے کاروبار میں سب سے اوپر جانے کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک طویل عرصے تک جمے رہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی شروعات کرنا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنا ایک اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ آپ کو ہر کاروبار میں بہترین بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے کاروبار میں بہترین ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ کی ہر ممکن حد تک مختصر اور تعین کے ساتھ حد بندی کر دیں، یعنی کہ ان کی اپنی مارکیٹ کی باؤنڈریز طے کر لیں۔ اس سے آپ کے لیے اس کا ایک بڑا کھلاڑی بننا آسان ہو جائے گا۔ اس جگہ پر مونوپلی حاصل کرنے کے بعد آپ اگلی بڑی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں۔ Amazon کے بارے میں سوچئے۔ شروع ہی سے اس کے بانی جیف بیزوس کا مقصد دنیا کا سب سے بڑا آن لائن ریٹیلر بننے کا تھا، لیکن اس نے بہت چھوٹی شروعات کی اور کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بیچا۔ Amazon کی بک مارکیٹ کو فتح کرنے کے بعد ہی اس نے سیریز اور ویڈیوز جیسی دیگر کیٹیگریز اور وہاں سے دوسری مصنوعات تک توسیع کی۔ بہت سے لوگوں کے خیال کے برعکس Amazon کی کامیابی راتوں رات نہیں ہوئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ جب آپ کاروبار کی تعمیر کا طویل راستہ شروع کرتے ہیں تو پہلے کے کچھ دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک مضبوط کلچر بنانا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اعتماد رکھیں۔ مثال کے طور پر پے پال میں ٹیم اتنی قریب تھی کہ ان میں بہت سے لوگ مل کر نئی کمپنیاں شروع کرنے کے لیے بھی گئے۔ اب عام طور پر سٹارٹ اپس اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ٹیم کا ہر فرد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے کسی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے نہ صرف اس میں شامل لوگوں کی مہارتوں اور ویژن کا تجزیہ کرنا بلکہ ان کے ذاتی روابط کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ تیل نے خود دیکھا کہ کمزور ذاتی تعلقات ٹیم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ لیوک نوزیک کے ساتھ پے پال کو فاؤنڈ کرنے سے پہلے مصنف نے ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کی تھی جسے نوزیک نے کسی ایسے شخص کے ساتھ شروع کیا تھا جسے وہ بامشکل جانتا تھا۔ آخرکار ان کے ذاتی اختلافات نے مصنف کی سرمایہ کے ساتھ ساتھ پورے منصوبے کو ختم کر دیا۔ لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں دوبارہ سوچیں جن کے ساتھ آپ کمپنی شروع کر رہے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مختلف کمپنیوں کے مالکان کے مختلف مفادات بیلنسڈ ہوں۔ عام طور پر فاؤنڈرز کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر تیار کریں، جبکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جلد از جلد منافع کمانا چاہتے ہیں۔ گرچہ ضروری نہیں کہ یہ مفادات ہر بار باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں، لیکن یہ بعض اوقات تنازع کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس طرح کے تنازعات کو جلد از جلد حل کرنے کے طریقے کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ایک مضبوط کلچر بنانے کی ضرورت سی لیول پر نہیں رکتی۔ جب باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد ہو تو کمپنی میں ہر کوئی زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کمپنی کا کلچر صرف ان فوائد پر مشتمل نہیں ہے جو آپ اپنے ملازمین کو پیش کرتے ہیں، جیسا کہ پول ٹیبل اور سوڈا مشینز وغیرہ۔ یہ سب مضبوط تعلقات بنانے کے بارے میں ہے، اور یہ وقت اور کوشش لیتا ہے۔ آپ کو ایک سیلز کی شاندار اسٹریٹجی کی ضرورت ہو۔ جدید مصنوعات بیکار ہیں جب تک کہ وہ فروخت نہ ہوں۔ پھر بھی بہت سے فاؤنڈرز ٹیکنالوجی کے بارے میں پرجوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ ٹیک انتھوزیاسٹ اکثر ہر وقت پروڈکٹ کی انوویشن پر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اپنا وقت سیلز کرنے پر خرچ نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنی سیلز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اپنی چیزوں کو مؤثر طریقے سے سیل کرنے کے لیے آپ کو اچھے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ اس میں نہ صرف آپ کے سیلز چینلز شامل ہیں بلکہ وہ کوشش اور آرگنائزیشن بھی ہے جو کہ ان چیزوں کو سیل کرنے کے لیے لگے گی۔ اپنی ڈسٹریبیوشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو ہمیشہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہر کلائنٹ کی صلاحیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ فروخت کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف نے ڈیٹا انالیٹکس کمپنی پالنٹیئر کی بنیاد رکھی، جہاں ایک کلوز سیل کئی ملین ڈالرز کی تھی۔ یہاں سی ای او کو ذاتی طور پر جا کر سیل کلوز کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ایسی رقم خرچ کرنے والے کلائنٹ بیچنے والے کے ایگزیکٹو سے ذاتی پارٹیسپیشن کی توقع رکھتے ہیں۔ کسی اور کاروبار میں جہاں سنگل سیل ڈیل صرف چند ہزار ڈالر لاتی ہے، یہ ایک ہائیلی پیڈ سی ای او کے لیے وقت کا مؤثر استعمال نہیں ہے۔
ताहम सीईओ को कंपनी की नुमाइंदगी के लिए एक अच्छी सेल्स टीम की ज़रूरत होती है। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने का दूसरा तरीका सेल्स की स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करना है। इन स्ट्रैटेजीज़ में वो चीज़ें आएंगी कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ मजबूत ताल्लुकात कैसे बना सकते हैं। इस लिहाज से मज़ीद सेल्स करने के बारे में सोचें और आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स को वायरल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, जहां कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स पैदा करते हैं, जबकि दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए रवायती एड्स का इस्तेमाल करना ही बेहतरीन सेल्स स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन इससे पहले कि आप अपना सारा बजट किसी मखसूस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में डालें, छोटी शुरुआत करें। रेफरेंस कस्टमर्स के साथ मुख्तलिफ तरीकों को आजमाएं। अगर कोई नुक्ता नज़र काबिल अमल साबित होता है तो आप आसानी से इसे बड़े कस्टमर ग्रुप्स तक बढ़ा सकते हैं। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले इस चेकलिस्ट को ज़रूर पढ़ लें। पहला सवाल जो कि है इंजीनियरिंग का सवाल, क्या आप एक हकीकी टेक्निकी पेशरफ्त या इनोवेशन कर सकते हैं? दूसरा सवाल है टाइमिंग का सवाल, क्या ये आपका अपना कारोबार शुरू करने का सही वक्त है? तीसरा सवाल है मोनोपोली का सवाल, क्या आप एक छोटी मार्केट के बड़े शेयर के साथ शुरुआत कर सकेंगे? चौथा सवाल है अवाम का सवाल, क्या आपकी टीम इस मौके का मुकम्मल ताक़ुब कर सकती है या इस मौके से फ़ायदा उठा सकती है? अगला सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल, कि आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे? और अगला सवाल है इस्तेहकाम का सवाल, क्या आप भी 10 या 20 सालों में अपनी मार्केट पोजीशन का दिफा कर सकते हैं? और आखिरी सवाल कि क्या आपको कोई मुनफरिद मौका नज़र आता है जो कि दूसरों ने खो दिया? इन तमाम सवालों का जवाब जब आपको मिल जाए तो अब आप एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही किताब का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नई किताब के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।